وہ ان کے بھائی بھابھی کی نشانی ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اریبہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے اور اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تم جانتی ہو وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور اریبہ تو ان کے لاڈلے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں بھابھی، لیکن یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بھائی صاحب کو اپنے سب سے چھوٹے بھائی اور بھابھی سے بے حد محبت تھی، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اریبہ کو اپنی بیٹی بنا کے رکھا۔ آپ نے بھی اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اکلوتے بیٹے کی شادی آپ ایسی لڑکی سے کر دیں جو اس کے قابل ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کہاں ہمارا اشار، اتنا پڑھا لکھا سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا، اور کہاں اریبہ۔ آپ کو لگتا ہے ان کا جوڑ ہے؟ اریبہ کہیں سے بھی اشار کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے اشار کو تو ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی مل جائے گی، اسے کیا ہے لڑکیوں کی کمی ہے؟ آپ کیوں اریبہ جیسی پاگل لڑکی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے اسے امتحان میں ڈال رہی ہیں؟ دیکھ نہیں رہی آپ بچپن سے وہ کیسی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے؟ کمرے میں اسے کوئی دکھائی دیتا ہے جبکہ اور تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ فرح، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کے بات کرو۔ بھابھی، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ اب نہیں رہے ان کی وجہ سے آپ کیوں اس کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے یہ بھائی صاحب کا بڑا پن اور ان کی محبت تھی کہ انہوں نے اریبہ کو اشار کے لیے پسند کیا، لیکن اس وقت وہ یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا ہے اریبہ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے، جو اس گھر میں اسے ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ہم میں سے کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ چلے یہ بات بھی مان لیں، میں اور ماہم تو جھوٹ بولتی ہیں۔ آپ خود بتائیں، آپ نے کبھی اس گھر میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جو اریبہ ہمیں بتاتی ہے؟ نہیں نا، نہ کبھی آپ نے گھر میں کسی کو دیکھا، نہ ہم نے۔ یہ صرف اریبہ کو ہی کیوں دکھائی دیتا ہے یہ؟ دیکھیں بھابھی، مجھے اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرے لیے تو وہ بھی ماہم کی طرح ہی ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کی شادی کرنے کے بجائے ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور جہاں تک اشعار کی بات ہے تو اس کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کو اشعار کے لیے خوبصورت سے خوبصورت اور اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی، اور جب اریبہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس کی شادی کسی اچھی جگہ کروا دیں گے۔ آپ اس بارے میں سوچیں، اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی خراب مت کریں۔ کیا وہ ساری زندگی اریبہ کو سنبھالتا ہی رہے گا؟ آپ اریبہ سے زیادہ اشعار کی خوشی کے بارے میں سوچیں۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہوں گی فرح، لیکن یہ فیصلہ میری اکیلی کا نہیں ہے، اصل میں یہ فیصلہ اشعار کا ہے۔ وہ اس رشتے سے خوش ہے، دل سے راضی ہے، بلکہ اس نے تو خود مجھ سے نکاح کی بات کی ہے، اور جب میرا بیٹا راضی ہے تو پھر بھلا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اشعار اریبہ کو سنبھال لے گا، بلکہ اشعار ہی ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے۔ اچھا ہے، دونوں کا نکاح ہو جائے گا تو دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ مجھے یقین ہے اس طرح سے اریبہ کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، ہماری اریبہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب چھوڑو ان ساری باتوں کو اور میرے ساتھ نکاح کی تیاریاں کروا دو۔ 2 دن رہ گئے ہیں اور 2 دن میں اتنے سارے کام کرنے ہیں، میں اکیلی تو اتنا سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اوپر سے اریبہ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے ہی نہیں دیتی۔ تمہارے لیے بھی تو وہ ماہم کی طرح ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس کے نکاح کی ساری شاپنگ کرو، کیونکہ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہے۔ میں گھر کے معاملات کو دیکھ لوں گی۔ جی بھابھی، جیسے آپ کا ہے۔ شگفتہ بیگم کا جواب سن کے فرح بیگم کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی، وہ شگفتہ بیگم کو اریبہ کے خلاف کر کے اس رشتے کو ختم کروا دیں، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی سے ملانے کا فیصلہ کر لیا ہو تو پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، میری دعا ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔